عظیم احسانی و نیر لطفی و برہان و نوامی فضلی و امتنان لم یل سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا هالکا لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر غصانها معتدلا وثمارها متعدلا مولده بمكة وهجرته بالطيبة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض وحجة الله للعالمين والحق الجديد والعلم الذي المولى يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى صلوات ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سلام ایک مرتبہ ذرا سے مل جل کے بلند آواز سے صلوات ایام فاطمیہ کے سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور ہماری گفتگو کی پہلی تقریر ہے. خدام حسین اور آل عمران ٹرسٹ کی جانب سے سالانہ عرصہ ہے یہ شہزادی عالمیان کے سلسلے میں. پروردگار آپ کی آمد کو اور آپ کے اس عرصے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جس نے بھی جس زاویے سے بھی دام درہم قدم سخن حصہ لیا ہے شرکت کے حوالے سے وہ جس زاویے سے بھی ہو انعقاد میں انصرام میں پروردگار سبھی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. منتظمین اور اس بارگاہ کو پروردگار دن رات ترقی عطا فرمائے. شہزادی عالمیان اپنی محبت پر زندہ رکھیں اور اپنی محبت پر موت عطا فرمائے. محشر ہو تو اہل بیت کے ساتھ ہو اور آخرت میں شفاعت مادر حسین ہمارے شامل حال رہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کے اس کرسیوں کی قبولیت کے لیے آپ کی آمد کی قبولیت کے لیے انتظامیہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل جل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. تو
سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کروں، خطیب امام الجمعہ والجماعت حجت الاسلام والمسلمین برادر بزرگ برادر عزیزم قبلہ محترم علی عباس زیدی قمی صاحب سے اجازت لیتے ہوئے ظاہر ہے کہ جسارت کر رہا ہوں، ان کی موجودگی میں بزرگ ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے ان سے اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، پروردگار انہیں طول حیات عطا فرمائے۔ اور بہت سارے ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عاشق صاحب ماشاءاللہ اور دوسرے بزرگ، سارے پروردگار بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ ذرا سی شاندار سی صلوات پڑھیے تو میں عرض کرتا ہوں اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے کتاب خدا کی جس سورہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت ہے، اور قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ والضحیٰ ان چندہ سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی کیونکہ مجھے اپنی ہی آواز نہیں مل رہی، اگر اس کا ایکو بند کر دیں اور کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، اگر ایکو بند کر دیں اور آواز بڑھا دیں، بولے ایکو بالکل بند کر دیں اس کو۔ دیکھیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم اتنی بلند تو آواز کی صلوات کی آواز ہونی چاہیے، مل جل کے بلند آواز سے صلوات کریں۔ قرآن مجید کے یہ ان سوروں میں سے ہے جس کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے، اور قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو پے در پے مقامات ایسے مل جاتے ہیں کہ جہاں خدا قسمیں کھا کر گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے سورے ہیں کہ جن کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے اور بہت سادہ لفظوں میں قسم کھاتا ہے اور بہت سامنے کے لفظوں میں قسم کھاتا ہے، لیکن قرآن اسے اپنے معنی دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو گفتگو کرتے ہوئے قسم نہیں کھاتا؟ دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو کلام کرتے ہوئے قسم نہیں کھاتا؟ لیکن میں اور آپ قسم کھاتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے، میں اور آپ قسم کھاتے ہیں بھروسہ دلانے کے لیے۔ خدا اعتبار دلانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا، خدا بھروسہ دلانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا۔ پھر قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو اب بہت سارے نظریات ہیں، چونکہ مجھے شہزادی کی حیات تک آنا ہے، ذرا سا تمہید محفوظ فرما لیجئے گا۔ بہت سی وجوہات ہیں، اس میں 22-23 نظریات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ وہ بھروسہ دلانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا ہے، وہ اعتبار دلانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا ہے۔ تم مانو نہ مانو جہنم میں جاؤ۔ پھر خدا قسم کیوں کھا رہا ہے؟ دیکھیے میں اور آپ قسم کھاتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے، خدا اعتبار دلانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا۔ خدا کے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، دو طرح کے لوگ ہیں خدا کی نگاہ، ایک مومن ہے ایک کافر۔ مومن کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، کافر کو قسم پہ اعتبار نہیں ہے۔ ذرا سا بول دیجئے جی۔ مومن کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، کافر کو قسم کا اعتبار نہیں، تو پھر وہ قسم کیوں کھا رہا؟ تو اس میں 22-23 نظریات ہیں، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ تمہید ہے، آغاز ہے، ذرا سا محفوظ فرما لیجئے گا۔ کہ خدا قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ اسے کچھ چیزیں محبوب ہیں، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اور محبوب کو کسی ایک نام سے نہیں پکارا جاتا، اس کے مختلف نام ہوں۔ ایک نظریہ یہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو عظمت دینا چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔
لیکن یہ نظریہ یہیں رک کر بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ جس چیز کو عظمت دینا چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے نہیں، یہی لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، جو صاحب عظمت شے ہوتی ہے خدا اس کی قسم کھاتا ہے۔ دیکھیے آغاز میں کہہ دیتا ہوں، اب مجھ سے بہتر جید علماء کو آپ سن چکے ہیں، اور اب تو آپ کے ایام فاطمیہ کے ذہن جو ہیں وہ فکر آپ کی ماشاءاللہ بلیدہ ہو چکی ہے، تو میں ظاہر درمیان میں حاضر ہو گیا ہوں، آ گیا ہوں، تو سن لیجئے۔ تو اب آغاز میں کہہ رہا ہوں، فقہ جعفریہ کے اندر بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فقہ جعفریہ میں عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں عبادات کی، اس میں کوئی بھی عبادت گردن ہلانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے زبان دی ہی اسی لیے کہ آل محمد کے لیے بولو، اور پھر اگر زہرا کے لیے نہیں بولیں گے تو پھر کس کے لیے بولیں گے؟ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زہرا آخرت میں ہمارے لیے بولیں تو ہمیں دنیا میں زہرا کے لیے بولنا سیکھنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو پے در پے قرآن مجید میں قسمیں ہیں، اور بہت سادہ سے لفظوں میں قسم کھاتا ہے اور بہت سامنے کے لفظوں میں قسم کھاتا ہے۔ لیکن عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک لفظ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور اس پہ بچے اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، دوستوں سے کہہ رہا ہوں، اس پر سوچیں گے، یہ موضوع ہے بہت تفصیلی، تو لطف آئے گا۔ اور وہ یہ آپ پورا قرآن مجید پڑھ ڈالیے، ایک مقام ہے، ایک مقام کہ جہاں پر خدا نے اپنے محبوب کی عمر کی قسم کھائی، اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محبوب تیری جان کی قسم، اے محبوب تیری جان کی قسم، ہم تیری جان کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ اپنے نشے میں جھوم رہے ہیں۔ اللہ تیری جان کی قسم کھا رہا ہے اور یہ اپنے نشے میں جھوم رہے ہیں۔ اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو عمر ختم ہونے والی ہو خدا اس کی قسم کھائے گا؟ جو عمر ختم ہونے والی ہے خدا اس کی قسم کھائے گا؟ اگر محبوب الہی کی عمر ختم ہونے والی تھی تو کلمے میں مسلسل 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یہ گواہی کیوں ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کسی بھی ایسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا جو ختم ہونے والی ہو، لیکن اب کیا کروں، مجبوری ہے، چونکہ مجھے شہزادی کی حیات تک آنا ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محبوب تیری جان کی قسم، دو معنی ہیں اس میں، توجہ کیجئے گا، دو معنی ہیں۔ کوئی ہے محبوب کی جان، کوئی ہے محبوب کی جان۔ ارے اہل ولا میں کہہ رہا ہوں جملہ ضائع ہوگا تو دکھ ہوگا۔ ارے جان اتنی عزیز ہے، بچانے والا ابو طالب کتنا عزیز ہوگا۔ پے در پے قسم کھا رہا ہے۔ اب لفظ سن لیجئے، وہ سورہ سن لیجئے، اور سورہ کی ابتدائی آیتیں سن لیجئے۔ ارشاد ہوا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چڑھتے سورج کی روشنی کی قسم، چھائی ہوئی رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب آپ کا پروردگار آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا زمانہ آخر زمانہ اولا سے بہتر ہے۔ اور پھر ٹکڑا کہا ہے جو میرے موضوع کا ٹکڑا ہے وہ سن لیجئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے محبوب ہم تمہیں عنقریب اتنا عطا کر دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ذرا سا بول دیجئے، کوئی گھر سے طے کر کے تو نہیں آئے کہ آج مجلس میں جا کے بولنا ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، تمہید ہے تمہید دو لفظوں کے لیے، چڑھتے سورج کی روشنی کی قسم، رات کی چھائی ہوئی تاریکی کی قسم، تمہارا پروردگار تمہیں اکیلے نہیں چھوڑے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے میرے محبوب ہم تمہیں عنقریب اتنا عطا کر دیں گے کہ تم راضی ہو۔ تو اب ذرا سے توجہ فرمائیے، یہ چڑھتے سورج کی روشنی کی قسم، رات کی چھائی ہوئی تاریکی کی قسم، یہ سورج کون ہے جسے خدا جس کی قسم کھا رہا؟ یہ رات کون سی ہے جس کی خدا قسم کھا رہا؟ جو غروب ہو جائے خدا اس کی قسم نہیں کھاتا، جو ڈوب جائے خدا اس کی قسم نہیں کھاتا، جو چھپ جائے خدا اس کی قسم نہیں کھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے میں سورج سمجھ رہا ہوں وہ اور ہے، جسے سورج خدا کہہ رہا ہے وہ اور، جسے میں رات سمجھ رہا ہوں وہ اور ہے، جسے خدا رات کہہ رہا ہے وہ اور۔ اب ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے اور وہ بچوں کے لیے رکھ رہا ہوں، چڑھتے سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی چھائی ہوئی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا پروردگار تمہیں اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ یہ چڑھتے سورج کی روشنی سے نبی کی تنہائیوں کا کیا تعلق ہے؟ سیدی آپ سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ موضوع شاید یہاں کا ہے، لیکن احساس یہ ہو رہا ہے تمہید میں کہ یہ موضوع میں نے غلط چھیڑ دیا۔ چڑھتے سورج کی روشنی کی قسم، رات کی چھائی ہوئی تاریکی کی قسم، یہ چڑھتے سورج سے نبی کی تنہائیوں کا کیا تعلق؟ یہ چھائی ہوئی رات سے نبی کی تنہائیوں کا کیا تعلق؟ دیکھیے سن لیجئے، اب بات چھیڑ ہی دی ہے تو ذرا سا سن لیجئے اور مجھے حوصلہ مل جائے گا۔ قبلہ بھی تشریف فرمائے اور میرے بزرگ عاشور صاحب بھی تشریف فرمائے اور مہدی بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، محبت ہے ان کی، خدا سلامت رکھے سب بزرگوں کو۔ اور ظاہر ہے کہ بعض بزرگوں کے نام ظاہر ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے صحیح کریں اس کو، مزہ نہیں دے رہا۔ اچھا اگر یہ بلند آواز سے تھی تو ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ ہمیں بھی آواز نہ آئے۔ سلامت یہ چڑھتے سورج کی روشنی سے نبی کی تنہائیوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ رات کی چھائی ہوئی تاریکی سے نبی کی تنہائیوں کا کیا تعلق ہے؟ تو اب جائیے جا کے تفسیریں دیکھیے، قرآن پڑھیے۔ پہلی وحی جب محبوب الہی پر آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ رہے حبیب اپنے پروردگار کے نام سے۔ یہ پہلی وحی ہے جو محبوب الہی پر اتری ہے، پڑھ رہے حبیب اپنے پروردگار کے نام سے۔ اب جائیے جا کے تفسیریں دیکھیے، ظاہر ہے کہ گھنٹے بھر کی تقریر میں چونکہ ایک ہی دن میں موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ڈیزل گاڑیاں ہیں، گرم بھی بہت دیر میں ہوتی ہے۔
تو اب کوشش کر رہا ہوں کہ 50-55 منٹ میں موضوع مکمل بھی ہو جائے۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت آنے کے بعد کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی سرکار پر۔ تو جب وحی نہیں آئی، یہ جو وحی کا انقطاع ہے، یعنی وحی نہ آنے کا جو انقطاع ہے، اس کی مدت میں تفسیروں میں اختلاف ہے اور مفسرین میں بحث ہے۔ کسی نے 15 دن لکھا ہے، کسی نے 6 مہینے لکھا ہے، کسی نے 3 مہینے لکھا ہے، کسی نے 2 مہینے لکھا ہے۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت آنے کے بعد پیغمبر پر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک منقطع ہوا، یہ طے ہے کہ وحی کچھ دنوں تک نہیں آئی۔ وحی پر ایک نظریہ یہ آیا، اور وہ نظریہ کیوں آیا امت کی طرف سے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اور وہ نظریہ یہ آیا کہ وحی اس لیے منقطع ہو گئی تھی کہ اللہ اپنے محبوب سے ناراض ہو گیا تھا۔ اللہ اپنے محبوب سے ناراض ہو گیا۔ آپ بھی بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں آیا نظریہ کہ اللہ اپنے محبوب سے ناراض ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت کے فلسفے کو ہی نہیں جانتے۔ قانون محبت، اللہم صلی قانون محبت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ محبت کے قانون میں محبوب روٹتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ محبت کے قانون میں محبوب روٹتا ہے، حبیب مناتا ہے۔ مصطفیٰ ہے اللہ کے محبوب، وہ حبیب ہے، یہ محبوب ہے۔ تو اگر اللہ اپنے محبوب سے ناراض ہو گیا تھا اور امت یہ لکھنے پر مجبور ہے یا مصر ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے ناراض ہو گیا تھا، تو میں تو یہ سوچ کر بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جو اللہ اپنے محبوب سے اتنی جلدی جلدی ناراض ہو جاتا ہو، وہ اس امت کا کیا حشر کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد آلِ محمد۔ وحی کا سلسلہ منقطع، توجہ، وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ نبی غار حرا سے لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے نبی غار حرا سے، اور ایسے میں نبی گھر تشریف لائے، دروازے پہ دق الباب کیا نبی نے۔ جب دروازے پہ دق الباب کیا تو مزاج آشنا زوجہ نے بڑھ کر دروازے کو کھولا۔ دیکھیے
وہ رویوں نے شہزادی کو کمزور کر دیا، امت کے رویوں نے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کر، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کر۔ تصور ذرا سا کیجیے، ظاہر مکمل شہادت کل آپ سنیں گے، لیکن میں صرف مصاب ہونے کے لیے ایک رخ شہزادی کا آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ذرا سا تصور کیجئے، امت کے رویوں نے 18 برس میں زہرا کو بوڑھا کر دیا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسی بلند آواز سے گریے کی صدا پسند ہے۔ اب اس زہرا کے لیے کیا کہوں کہ بلند آواز سے روئیے، کہنے کی ضرورت ہے زہرا کی؟ 18 برس میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، جو 18 برس میں گھر میں چلتی ہو تو عصا کا سہارا لیتی۔ آپ سورہ مبارکہ کوثر پڑھتے ہیں تو ایک سانس میں پورا سورہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ شہزادی کئی سانسوں میں سورہ کوثر پڑھا۔ چھٹے امام جدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فقرے کہتے ہیں، کہیں تم نے 18 برس کی کڑیل جوان کوئی ایسی لڑکی دیکھی ہے جو گھر میں اٹھتی اور بیٹھتی ہو تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی ہو؟ شہزادی کا گھر بہت بڑا نہیں تھا، زہرا کا گھر بہت بڑا نہیں تھا، ایک حجرہ اور چھوٹا سا صحن، شہزادی کا بہت چھوٹا سا صحن۔ 2 قدم چلتی تھی تو تھک جاتی تھی۔ علامہ انصاریان خطاب فرما رہے تھے اور مصائب کی منزلوں میں انہوں نے جملہ کہا کہ میری شہزادی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا، مجلس تمام ہو گئی، مجمع روتے روتے خاموش ہو کر چلا گیا۔ ایک جوان کڑیل جوان بیٹھا ہوا ہے، دھاڑے مار کر روتا ہے، بے ہوش ہو جاتا۔ مجمع جمع ہو گیا اسے چپ کرانے کے لیے، بھائی حوصلہ کرو، صبر کرو۔ آغا انصاریان بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ذرا سا صبر کرو، میں سمجھتا ہوں جو تم محسوس کر رہے ہو، لیکن مظلومیت بہت بڑی ہے، ذرا سا صبر کرو۔ جملہ سنیں گے، رو رہے، مظلومیت بہت بڑی ہے، صبر کرو، حوصلے سے کام لو۔ لیکن چیخ مارتا ہے، غش میں چلا جاتا ہے، پھر غش سے افاقہ ہوتا ہے، ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ ایک مرتبہ جب حضرت نے بہت تسلیاں دی تو چہرے کو اٹھا کر کہا، کہنے لگا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے صبر نہیں ہو رہا، کسی کی پسلی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو سانس نہیں لیا۔ سنیں گے جملہ آیت اللہ فخر مرجع جہانی تشیع، آیت اللہ وحید خراسانی کا فقرہ ہے اور مقتل کا جملہ ہے اور روایت کا جملہ ہے۔ کہتے ہیں 40 دن ہو، 75 دن ہو، 95 دن، جتنا بھی شہزادی زندہ رہی کبھی دائیں کروٹ نہیں لیٹی۔ اس لیے کہ جب جب دائیں کروٹ لیٹنے کی کوشش کرتی تھی زہرا کی چیخ بلند ہوتی۔ بس 2 جملے سن لیجئے، کامل ہو گئی تقریر۔ وہ موقع، وہ رویہ کہ جو امت کا سامنے آیا کہ جب دروازے پر لات ماری گئی، دروازے کو جلایا گیا، پس در زہرا ہے، آواز فضا دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ دروازہ شہزادی پہ گرایا گیا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے۔ جب دروازہ شہزادی پر گرا ہے تو شہزادی منہ کے بل زمین پر
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذرا سا آزاد چھوڑ دیجئے، ذرا سا آوازوں کو اور بلند کر دیجئے تاکہ مجلس مصاب ہو جائے اور مکمل ہو جائے۔ شہزادی آپ سے راضی ہوں اس لیے کہ آپ پورے سال زہرا کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں، آئیے زہرا کا پرسہ حسین کو دیں۔ ایک مرتبہ شہزادی منہ کے بل گری، یہ ہجوم دروازے سے ہو کر گزرا، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، کھینچا جا رہا ہے علی کو رسی ڈال کر گلے سے، پیچھے سے دھکا دینے والا علی کو دھکے دے رہا ہے۔ ایسے میں مقتل نے لکھا اور سیرت نگاروں نے لکھا، نہ جانے زہرا میں کہاں سے طاقت آئی، دروازے کے نیچے سے ہاتھ بڑھایا اور علی کے کمر کا پٹکا جو کھل گیا تھا اسے پکڑ لیا، اب پکڑ کر کہا خلو خلو یا ابن امی الحسن، چھوڑ دو چھوڑ دو میرے چچا زاد بھائی کو، چھوڑ دو، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ جب دیکھا زہرا علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے تو قنفذ لعین نے کوڑے کا وار زہرا کے ہاتھ اجرکم اللہ، دامن چھٹا، علی کو گرفتار کر کے لے کر گئے، مستورات بنی ہاشم کا حلقہ کیا زہرا نے، آئی جملہ سنے کے رو رہے ہوئے، جملہ سن لو، روتے روتے جملہ سن لو۔ زہرا کے لیے مشکل نہیں تھا، دروازے سے داخل ہوتی تو مسجد میں چلی جاتی، لیکن زہرا اس دروازے سے نہیں گئی، زہرا پچھلے دروازے سے گئی جو کوچے سے ہو کر مسجد میں جاتا تھا، کہا کہ زمانہ دیکھ لے بنت رسول کے ساتھ مجمع جمع ہو گیا، زہرا آئی دروازہ مسجد پر، علی کو چھوڑ دو، 3 مرتبہ کہا، دیکھا اثر نہ ہوا تو 1 مرتبہ کہا اگر اب کی دفعہ نہ چھوڑا تو بالوں کو پریشان کر کے بددعا کروں گی۔ علی نے دیکھا مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، کہا سلمان دوڑو، شہزادی سے کہو بد دعا نہ کرے ورنہ امت محمدی کا کوئی فرد نہ بچے گا۔ سلمان آئے، شہزادی بد دعا نہ کیجئے، زہرا نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، سلمان بد دعا کیوں نہ کروں، کہ تو نے نہیں دیکھا انہوں نے میرے گھر کو مسمار کر دیا، انہوں نے میرے گھر کے دروازے کو جلایا، انہوں نے میرے پہلو کو شکستہ کیا، انہوں نے میرے محسن کو مار ڈالا، علی کے گلے میں رسیاں ڈالی۔ جملہ سن لو اس لیے کہ تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ زہرا نے مرثیہ پڑھتے پڑھتے عجیب بن پڑا، کہنے لگی سلمان بد دعا کیوں نہ کروں کہ تم نے نہیں دیکھا میری زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں سہمی ہوئی بیٹھی۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ کامل ہو گئی تقریر، لے آئی علی کو چھڑوا کر زہرا لے آئی، آئی حجرے میں بستر پر لیٹی، آواز دی 5 برس کی بیٹی زینب کو میرے لال نزدیک آؤ۔ زینب قریب آئی، کہا میرے لال حجرے کے فلاں مقام سے صندوق اٹھا کے لاؤ۔ زینب گئی، صندوق اٹھا کے لائی، زہرا نے کہا میرے لال اسے کھولو، زینب نے کھولا، دیکھا اس میں کچھ کفن ہے، زہرا نے کہا میرے لال کفن نکالو، زینب نے کفن نکالا، اماں یہ کفن کس کا ہے، کہ یہ بابا کو دینا اور کہنا اماں کو اسی کفن میں دفن کرے، یہ جنت کا کفن ہے۔ زینب پھر صندوق میں ہاتھ ڈالو، زینب نے ہاتھ ڈالا، ایک اور کفن نکالا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے، کہ یہ بھائی حسن کو دینا کہ جب 19 رمضان کو علی کے سر پہ ضربہ لگ جائے تو یہ کفن علی کو دے۔ زینب ہاتھ ڈالو، زینب نے صندوق میں ہاتھ ڈالا، تیسرا کفن نکالا، اماں یہ کس کا ہے، کہ یہ بھائی حسین کو دینا جب میرا بیٹا حسن زہر دغا جگر
جگر کے ٹکڑے دشت میں گرے، حسین سے کہنا یہ بھائی کو کفن دے، زہرا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ زینب نے کہا اماں بولو، زہرا خاموش، اماں آواز دو، زہرا خاموش۔ ایک مرتبہ صندوق کو ٹٹولنے زینب لگی، چیخ مار کے کہا اماں میرے بھائی حسین کا کفن۔ زہرا کی چیخ نکلی، زینب 3 دن تک لاشا دے گورو کفن۔ زینب 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، بھائی کے گلے میں چھری چلتے دیکھ رہی ہوگی، میرا حسین بے گورو کفن۔ الا لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا منقلبون۔ بار اللہ کی فاطمہ بیہا و بالیا بنی بناتها۔ ہماری اس مختصر قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین غائبین وقت کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں کہیں شیعہ حیدر کرار موجود ہیں، جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما، عزادار عزاداری کی حفاظت فرما۔ دنیا کے جس کونے میں بھی عزائے سیدہ عالمیان کا اہتمام ہے، انعقاد انصرام ہے، میرے مالک جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ تعلیمات محمد و آل محمد حاصل کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخرت میں شفاعت مادر حسین شامل حال فرما۔ جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرتے رہیں، حشر ہو تو حسین ابن علی کے ساتھ۔ اس بارگاہ کو دن رات ترقی عطا فرما۔ اس بارگاہ سے منسلک احباب، عہدیداران، ممبران جس زاویے سے بھی اس بارگاہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، قبلہ مولانا علی عباس زیدی صاحب سمیت جملہ مومنین والمومنات جس کی جو بھی شرعی حاجات پروردگار سیدہ عالمیان کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت، جہاں کہیں شیان حیدر کرار موجود ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت عنایت فرما۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارث کرب و بلا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم سید